السلام علیکم۔ مالا بائی نیمرا احمد، پارٹ 1، ایپیسوڈ 7۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے۔ نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی شے ہے۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا اس ملاقات کے ختم ہونے کا۔ ہوٹل سویٹ میں وہ دونوں گھڑی کی 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ ماہر فرید سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اسے میکانکی انداز میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھیں، لیکن اس لمحے سے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسی وقت روم کا دروازہ بجا، ایسے نہیں جیسے دستک دیتے ہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کے ابرو کے اشارے سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے اچکا دیے۔ اس کے پاس کی کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بیپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلا کے کہتے ہوئے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوارد نے نظریں جھکائیں، کپ گنے، 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں ہم 4 لوگ ہوں گے۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سویٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ اس نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ نوارد عمر میں 26-27 برس کا نوجوان لگتا تھا۔ بال سیاہ گنگریالے تھے، ماتھے پہ ایک طرف سے آگے کو گرتے تھے، کانوں کے اوپر سے اس طرح پھرا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کے بالوں کی طرح عام سا تھا، گول گلے کی ٹی شرٹ پہ ہلکا نیلا کوٹ جس کے آستین راؤچڈ تھے۔ وہ کلین شیو مسکراتے چہرے والا نوجوان پیروں میں بنا جرابوں کے اوور سائزڈ جوگرز پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اپنا کپ اٹھایا اور اسٹرا ہونٹوں میں ڈالتا ایک سنگل صوفے پہ جا بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور جوگر والا پیر جلاتے ہوئے دلچسپی سے کیف کو دیکھا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کون ہے؟ یہ کیف جمال ہے، باڈی گارڈ کی نوکری کے لیے اسے بلایا ہے۔ کیف؟ یہ کیف ہے؟ نوارد ہلکا سا ہنس دیے۔ اینی ویز میں سب کا چائے کعوہ لے آیا ہوں، ہوٹل کچن سے خود بنوا کے۔ سوری کیف، مجھے تمہاری آمد کا علم نہیں تھا۔ معذرت کر کے اسٹرا لبوں سے لگا لیا۔ کیف ابھی تک اچنبھے سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو اس سارے منظر نامے میں مس فٹ تھا۔ کیف کو اپنی طرف دیکھتا پا کے اس نے اسٹرا ہونٹوں سے ہٹایا اور دلکشی سے مسکرایا۔ میں بیربل ہوں، تم مجھے بیر کہہ سکتے ہو، یا جیسے ماہر کہتا ہے صرف بی۔ اس کی کولڈ کافی کپ کے اوپر مارکر سے لکھا بیربل اسے اب نظر آیا تھا۔ بس ایک نظر اس نام کو پڑا اور جواب دیے بنا ماہر فرید کی طرف مڑ گیا۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ نہ مسکرانے کی ضرورت تھی نہ زیادہ گھلنے ملنے کی۔ مزید کوئی سوال؟ ماہر نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ ایک ہی دفعہ سب سوال پوچھ لو۔ مالک اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اب کوفت زدہ لگ رہا تھا، جیسے وہ جلد از جلد کیف جمال کو وہاں سے بیچنا چاہتا ہو۔ اگلے 2 ماہ مجھ سے رابطے میں کون رہے گا؟ صرف مالک، کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماہر نے اپنے کپ کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 2 ماہ تک اس جاب کو کروں گا۔
کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا. اسے تمام پہلوؤں پہ غور کرنا تھا. وہ بار بار پیسے اٹھا کے واپس اس سویٹ میں نہیں آ سکتا تھا. اسے اس سائیکوپیتھ سے جو منوانا تھا ابھی منوانا تھا. لیکن اگر مجھے اس لڑکی کی نوکری اچھی لگی اور 2 ماہ کے بعد بھی میں اس نوکری کو کرنا چاہوں تو. رک کے وضاحت کی. وہ ایک کامیاب ریسٹورینٹ چلاتی ہے. میں اس کے پاس رہ کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں. اس بات پہ ہوٹل سویٹ میں سناٹا چھا گیا. مالک اور ماہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسٹرا سے گھونٹ بھرتا بیربل ہنس دیا. پھر کپ نیچے کر کے محفوظ انداز میں بولا, ماہر تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی. کیا؟ کیف نے چونکے باری باری ان کو دیکھا. ان تینوں نے نگاہوں میں تبادلے کیے تھے. کیف جمال. ماہر فرید کھنکارا. آواز میں قدرے نرمی تھی. تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے. میرا تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا. قدرے توقف سے بات جاری رکھی. جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں. کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا اسٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا. مجھے یاد ہیں. یاد ہیں تو میرے وہ فکرے دہراؤ. بہت بہتر. آپ نے کہا تھا کہ. وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا. پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی. چلی وی کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وینکوور کی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن نظر آنے لگی. وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا. یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے. دنیا بھر کے امراء اور روسا اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اس گھر کو لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں. ماہی کے شہر چلی ویک سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا. وہ امراء کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی. وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی. آخری سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہر باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی. آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترتے محسوس ہو رہے تھے. بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی. بس کے شیشے پہ اس کی سانس سے دھند سی بن گئی تھی. ماہر نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی. 1 2 3 4. وہ ایم لکھ رہی تھی. بچپن میں جب یہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے کار کے شیشوں پہ دھند جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا. وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پہ ایسے ہی اپنے نام لکھا کرتے تھے. ماں کہتی تھی پرے فضول حرکتیں نہ کیا کرو. رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے. ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی. وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دانت سے ایک سوراخ کرتی. ایک پکوڑا منہ میں, ایک گھونٹ چٹنی کا. اب ہیٹر والی کاریں بھی تھیں. اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے. اعلیٰ ریسٹورانوں میں کھانے کھاتے تھے. عباد اور ماہی تو بہت سفر کرتے تھے لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا. دھند چھٹنے لگی. اس کا بنایا ایم مدم پڑنے لگا. دھندلے شیشے کے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا. اس نے بیل بجائی. بس کی رفتار آہستہ ہوئی. وہ سٹاپ پہ اتری تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی. دوسرے ہاتھ میں بیک پیک تھا. سٹاپ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا. یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا لیکن اسے یہ رسک لینا تھا. چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی. پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا. بارش جلد شروع ہونے والی تھی. تبھی اسے خیال آیا. بالوں پہ ہاتھ پھیرا. چھوٹے کٹے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا تھا. اس نے گردن میں بندھا سلک کا تکونا اسکارف اتارا اور سر پہ لپیٹ کے گردن تلے گرا باندھی. بیک پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی. سفید جوگرز پہنتے چلتے ہوئے وہ سائیڈ واک پہ آگے بڑھ رہی تھی. اس کا رخ 1-2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اسٹریٹ کے دہانے پہ بنی تھی. بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی. عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا. اس پہ دھند جمی تھی. وہ عادتاً اس پہ انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی. تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا. وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی. السلام علیکم مابینا. بوڑھی داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائٹ سامنے نظر آئے. انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا. وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں. عباد نہیں آیا؟ نہیں, مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائٹ. وہ تیزی سے اندر آئی. جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی. کاریڈور سے گزر کے ایک حال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے. کونوں میں چند بک ریکس تھے جن میں اسلامی کتب سجی تھی.
2-4 افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر ڈاکٹر رائڈ نے سر ہلا دیا اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھند جمی تھی، لیکن باہر کی طرف وہ اس پہ لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے، کیا چیز آپ کو آج مسجد کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ماہی نے بیک پیک سے اسکیچ بک نکالی، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائٹ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس منظر کو یہیں روک کے ہم اپنی کہانی میں واپس جاتے ہیں۔ مبین منزل پہ رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہیں رک کے رہ گئی تھی، جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے۔ رنگ رہ جاتا ہے مگر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر وورا کی اپائنٹمنٹ کے بعد مالا اور معید نے طے کیا تھا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی ہوئی غنودہ دکھائی دیتی تھی۔ فی الحال ان کو ایپی وال دی گئی تھی تاکہ ان کو فٹس نہ پڑیں اور دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھی اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملائی، اس نے جٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر وورا نے؟ ماہی اس سے زیادہ بے چین تھی، پاکستان سے ایک ایک فون کال کی منتظر، لیکن ہر گھنٹے پہ ڈر جانے والی۔ گلاؤما ہے، اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ٹیومر بینائن ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی، کبیرہ تائی کا فون آیا تھا۔ مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو معلوم ہے گلاما کے بارے میں؟ وٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجے تو مالا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے چل گیا تھا۔ وہ اپنی الماریوں کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔ ہمارے ملازم۔ ماہی فوراً ہی نتیجے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ نہیں یار، ان کو خود نہیں معلوم، پھر وہ سب پرانے ملازم ہیں۔ ایک دراز بند کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی، دھیرے سے اسے واپس پورا کھولا۔ وہ کیف، وہ تو نیا ہے، کیا پتا وہی انوالوڈ ہو۔ اس کو میں نے خود ہائر کیا ہے ماہی، وہ کیسے انوالوڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا، میری چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ دراز پورا کھول لیا۔ وہاں ایک مخمل کا بیگ رکھا تھا۔ کشمالا کی سبز آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی، جیسے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو، وہ جس سے عرصہ سے ناراضی چل رہی ہو۔ اس نے بیگ نکالا اور دھڑکتے دل سے کھولا۔ اندر ترتیب سے 8 خانے بنے تھے، ہر خانے میں مختلف سائز کے پینٹ برش رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے برشز کے اکڑے بالوں کو چھوا، وہ مضبوط مگر نرم تھے۔ بزنس، اکاؤنٹس، سیلز، کسٹمرز، ان سب میں گم ہو کے اسے یہ بھول ہی گئے تھے۔ اس روز اسٹوڈیو کی صفائی کرتے وقت بہت سا سامان نکلا تھا جسے اس نے ایک کیبنٹ میں بنا کچھ محسوس کیے ڈلوا دیا تھا، کیونکہ ان میں موجود اس کے فیورٹ برشز اب تک خراب ہو چکے تھے۔ لیکن یہ والے برش، یہ اس نے بہت چاہ سے لیے تھے مگر کبھی استعمال نہیں کیے۔ شاید وہ برش بھی اس سے ناراض تھے اور شاید وہ کبھی انہیں استعمال نہیں کر سکے گی۔ ماں کا ٹیومر پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے دراز بند کر دی۔ مالا نے ماہی کو کہہ دیا تھا کہ کیف ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن ماہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتی کچھ سوچے گی۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی ہے ان کے گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ۔ اس نے سر جھٹکا موبائل اسکرین روشن کی، پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے قبل اس نے سلیم کی منتوں پہ اپنا پرانا اینڈرائڈ فون اسے دے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پہ خوش ہو گیا تھا۔ محلہ اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے وقت بیس سے بات کرتی اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایات دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا کون گیا، ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کے بھی ساری خبریں مل جاتی تھیں۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر سکتے ہو؟
رازداری سے پوچھا۔ باجی وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں۔ وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پہ فلمیں بھروانے میں ضائع نہ کیا کرو۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتا میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں، اور شرٹیں بھی۔ شرٹ نہیں ہوتا، شرٹ ہوتا ہے کمبخت۔ وہ دانت کچکچا کے بولی۔ سوری باجی۔ وہ ہر دفعہ ڈٹائی سے دانت نکال کے سوری کہہ دیا کرتا تھا، سیکھتا نہیں تھا۔ اچھا، یہ کیف وارداتیہ ہے پورا؟ اس کے بٹوے میں بڑے نوٹ ہوتے ہیں جی، اور یہ اپنے کمپیوٹر پہ کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے کئی گھنٹے۔ کہتا کیا ہے؟ میں نے اس کی کھڑکی سے دیکھا تھا، آواز نہیں آتی، بس لڑکی کی شکل دکھائی دی تھی۔ یہ لمبے بال تھے اس کے، اور سلیم کو تھوڑی سی شرم آئی۔ اور جی اس نے بغیر آستینوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ ماروں گی تمہارے سر پہ، شرٹ ہوتا ہے، آگے بولو۔ بڑی کوئی امیر سی لڑکی لگتی تھی، ٹی وی والیوں جیسی، اور ہاں ہر روز ٹھیک 5 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مالا باجی اسے چھٹی دے دیتی ہے دوپہر میں، فکس ٹائم پہ جاتا ہے، فکس ٹائم پہ آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دوسری کوئی نوکری کرتا ہے۔ کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اور کچھ نہیں کرتا، نکما ہے جی، سارا دن بچوں کی طرح اپنی ڈرائنگ کی کتاب میں لکیریں چلاتا رہتا ہے، کبھی موٹر سائیکل بناتا ہے، کبھی کچھ۔ اس کے پاس لمبی لمبی پینسلیں ہیں۔ پینسلیں نہیں، پینسلز ہوتا ہے۔ نقل کر کے میٹرک کیا تھا کیا؟ بدمزہ ہو کے کال بند کی۔ کیف اسے بے ضرر لگا تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ پھر اس نے موبائل پہ ڈاکٹر رائٹ کی چیٹ نکالی۔ ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا تھا۔ وہ عباد کے استاد تھے۔ عباد کم عمری میں پڑھائی کے لیے کینیڈا آیا تھا۔ اس کی فیملی پہلے لاہور اور پھر امریکہ میں سیٹل ہو گئی تھی۔ عباد کو کینیڈا پسند تھا۔ وہ اس عمر میں یہاں آیا تھا جس میں لڑکے بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر رائٹ سے ہوئی۔ وہ انہیں اپنا شیخ کہتا تھا۔ عباد نے ان سے دین اور عربی زبان سیکھی، ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی۔ میکاٹرونکس میں انجینئرنگ کر کے وہ پاکستان واپس چلا گیا۔ چند سال اس نے وہاں کام کیا، اور پھر کینیڈا میں اسے ایک دوست سے توسط سے اچھی جاب مل گئی۔ وہ یہاں واپس آیا تو جلدی اس کا تبادلہ برٹش کولمبیا میں ہو گیا۔ عباد نے کئی سال اونٹاریو، ایک دوسرے صوبہ کے شہر ٹورنٹو میں گزارے تھے۔ یہ دونوں صوبے ایک دوسرے سے بہت دور تھے، ان کی زندگیاں مختلف تھیں۔ اس کے لیے بی سی میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، لیکن حال ہی میں ڈاکٹر رائٹ یہاں شفٹ ہو گئے تو عباد بہت خوش نظر آتا تھا۔ ماہی کی ملاقات ڈاکٹر رائٹ سے چند ایک دفعہ ہوئی، اور اب وہ اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آج کل مصروف تھے، یعنی کب وہ اسے وقت دیں۔ عباد کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹی سوچ میں غرق تھی۔ میں سوچ رہی ہوں ڈاکٹر رائٹ کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں۔ کیا؟ وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بچے کے بارے میں۔ ماہی، یار خدا کے لیے اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جیسے بدمزہ ہوا، ایک شرٹ نکالی اور اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ ویسے بھی بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں کہ اس حالت میں خوبصورت بچے دیکھنے چاہیے تاکہ آنے والا بچہ خوبصورت ہو۔ تم اسی بچے کی تصویریں بناتی رہو گی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا بچہ بھی اتنا بدصورت اور لمبے کانوں والا نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ہنس کے بولا تو ماہی نے برا سا منہ بنایا۔ ہر بات مذاق میں۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ لمحے بار کو اس کا سانس رک گیا۔ میں نے اس کے کان تو کبھی نہیں بنائے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس کے کان لمبے تھے۔ دوسری شرٹ نکالتے نکالتے یہ بات ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے الماری بند کی اور بولا تو ماہی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی بتایا ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہونا ہے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے بھی اسے دیکھا ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، لیکن یہ بات جا چکا تھا۔ وہ ششدر سے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مسجد کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کالے بادل ہلکی پھلکی بوندا بوندی برسا رہے تھے۔ قطرے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کے نیچے پھسلتے جا رہے تھے۔ گلے شیشے کے دوسری طرف میز کے گرد بیٹھے 2 وجود دکھائی دے رہے تھے۔ ماہی دونوں ہاتھ میز پہ پڑی اسکیچ بک پہ رکھے ہوئے تھی۔ وہ بار بار اس طرح سے مٹھیاں بند کرتی اور کھولتی تھی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر رائڈ اس کی بات پہ مسکرائے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گلا دبانے کی بات؟ ماں بینا۔ انہوں نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کیا پئیں گی آپ؟ روزہ نہیں ہوگا آپ کا غالباً؟ کافی۔ اس نے کافی کی ٹائپ نہیں بتائی۔ اس وقت وہ کچھ بھی لے سکتی تھی۔ وہ کافی لینے اٹھ گئے تو ماہی گردن موڑ کے کھڑکی پہ گرتے قطرے دیکھنے لگی۔ وہ کرسٹل کے دانوں کی طرح سارے شیشے کو ڈھکے ہوئے تھے۔ دفتر ان میں سے ایک پھسلتا اور دوسرے تیسرے کو ساتھ لیے پستی کا سفر کرنے لگتا۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گی۔
وہ کتنے خوبصورت تھے مگر ان کی زندگی کتنی چھوٹی تھی. ابھی ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ نیچے گر کے فنا ہو جائیں گے. موہد رات میں گھر آیا تو مالا نے چھوٹتے ہی کبیرہ تائی والے معاملے کی خبر دی. موہد عورتوں کی طرح سیاست میں نہیں پڑتا تھا. اسے کبیرہ تائی سامنے نظر آ جاتی تو اچھے سے سلام کر کے ہٹ جاتا تھا. ساری بات سن کے گہری سانس لی اور سادگی سے کہا، میں نے ٹیسٹ رپورٹس جواد کو بھیجی تھی. وہ ہمارا کزن ہے مگر کبیرہ تائی کا بھانجا بھی ہے. ظاہر ہے اس نے بتایا ہوگا. کشمالہ کی پریشانی اسے ایک بات سے دور ہوتی گئی. کوئی اس کے گھر میں ان کی جاسوسی نہیں کر رہا تھا. جواد نیورولوجسٹ تھا اور یہ طے تھا کہ اب ماں کی رپورٹس ایک سے دوسرے ڈاکٹر تک جانی تھی. لاہور میں ان کے کئی رشتہ دار تھے. بات نکلنی تھی. ضروری یہ تھا کہ بات ماں تک نہ پہنچے. وہ کبیرہ تائی ان کے بیٹے اور ماں کی رپورٹس کو سوچتے سوچتے سو گئی. جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، ایک مردانہ آواز اس کے قریب سرگوشی. کسی نے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کی گردن کو، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی. وہ ایک جھٹکے سے گہری نیند سے جاگی. پھر خوف کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا. وہ تنہا تھی. ماں سو رہی تھی. کمرے میں کوئی نہیں تھا. اس نے آنکھوں میں خوف لیے دروازے کو دیکھا. وہ بند تھا لیکن اس نے واضح چرچرانے کی آواز سنی تھی. کوئی اس کے کمرے میں تھا. کوئی اس کے کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ شاید کوئی برا خواب تھا. ہر دفعہ کی طرح وہ آہستہ سے بستر سے نکلی. دل بری طرح دھڑک رہا تھا. اس نے بنا آواز کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا. لاؤنج نیم اندھیرا اور سنسان پڑا تھا. وہ دروازہ بند کر کے بیڈ روم کی کھڑکی تک آئے اور پردہ 2 انگلیوں سے ذرا سا سرکایا. باہر کیف پورچ میں ٹہلتا نظر آ رہا تھا. کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے اور وہ دبی دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا. اس کے چہرے پہ برہمی تھی. کھڑکی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے آواز ٹھیک سے نہیں سنائی دیتی تھی. اسے آواز سننی بھی نہیں تھی. وہ چپ چاپ سے دیکھے گی. اپنا خواب چند لمحے کے لیے بھول گیا. کیف نے کان میں لگے پورٹ کو انگلی سے دبا کے غالباً کال کاٹی اور پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا. دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھے، سر جھکا دیا. پھر زور سے دیوار کو جوگر سے ٹھڈا مارا. وہ غصے میں تھا. جھنجھلایا ہوا بھی لگتا تھا. اس نے پہلی دفعہ کیف کے چہرے پہ اتنی برہمی دیکھی تھی. کشمالہ پردے کے سامنے سے ہٹ گئی. یقیناً اس نے برا خواب دیکھا تھا. باہر گیٹ کے ساتھ کھڑے کیف نے دیوار کو 1-2 ٹھڈے مزید مارے. پھر وہ وہاں سے ہٹنے لگا تھا جب سامنے والے گھر کی بالائی منزل پہ نظر پڑی. وہاں ٹی وی کیمرہ لگا تھا. اس نے چونک کے اپنے گیٹ کو دیکھا. گیٹ اس کمرے کے رخ پہ تھا. اس کے ذہن میں ایک نیا خیال سر اٹھانے لگا. صبح جب سامنے والے صاحب مارننگ واک پہ نکلے تو وہ ان کی طاق میں کھڑا تھا. وہ گیٹ بند کر رہے تھے جب کیف سڑک پار کرتا ہوا ان کے قریب آیا. کیسے ہیں آپ سر؟ حشاش و بشاش سے کیف نے مسکرا کے سلام جاڑا. وہ مڑے اور اسے دیکھ کے مسکرائے. میں فٹ ہوں. تم کیسے ہو برخدا؟ سر سے پیر تک اسے دیکھا. جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹی چھوٹی بڑی شیو والے اس نوجوان کو چند دن سے حور جہاں بیگم کے گھر کے اندر باہر جاتے دیکھ رہے تھے. میں آنٹی کا دور کا بھانجا ہوں. لاہور میں جاب لگی اس لیے ان کے پاس رہ رہا ہوں. وہ دونوں ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے. کل میں نے آپ کو اپنے مالک کو ڈانٹتے ہوئے سنا. بہت افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے. ایک نظر گھر کے باہر لگے پودوں پہ ڈالی. آپ کے سارے پودے جھلس گئے. اور 1.5 عمر صاحب نے زیر لب مالک کی شان میں کئی الفاظ کہہ دیے. ویسے ہمارا مالک بہت قابل ہے. آنٹی نے دیکھ بھال کے رکھا ہے. 2 دن آتا ہے لیکن کام اچھا کرتا ہے. آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں. موبائل نکالتے ہوئے وہ خلوص سے کہہ رہا تھا. بات سے بات نکلتی گئی. چند منٹ وہ وہیں بیچ سڑکے کھڑا ان سے گفتگو کرتا رہا. پھر تھوڑی پہ بڑی شیو کو 2 انگلیوں سے کھجاتے ہوئے تذبذب سے بولا. کچھ دن پہلے میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا. آنٹی بیمار ہیں اس لیے کسی کو بتایا نہیں. صفائی والی ملازمہ پہ شک ہے مجھے. آپ اگر مجھے اپنے CCTV کی فوٹیج دیکھنے دیں تو. ہاں کیوں نہیں. مجھے تاریخ اور وقت بتا دو. میں واک سے فارغ ہو کے فوٹیج ای میل کر دیتا ہوں. وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے آگے بڑھ گئے. اس سے مل کے وہ خوش ہوئے تھے. لاہور میں اپر مڈل کلاس والدین قابل اور ہینڈسم نوجوانوں سے مل کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے. ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی جا کے اپنا میچ خود تلاش کریں. لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پہ فوکس کرتی تھی. جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتا ان لڑکیوں کی بے قراری اور پریشانی بڑھتی جاتی. گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا بار تلاش کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ سکھاتا کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے. اسی کے لیے خوبصورت بننا اور وزن کم کرنا ہے. ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی کہ شوہر ٹرافی ہسبینڈ ہونا چاہیے.
خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت آگے جا کے کچھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات غلط تھیں اور کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں حورِ جہاں جیسی مائیں اب بہت کم رہ گئی تھیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے خود سے دوڑ دھوپ نہیں کرتی تھیں۔ وہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتی تھیں۔ وہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتی تھی۔ انہیں بھلے کشمالہ اور ماہی کے پروفیشن پہ اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو، نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سر پہ سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھی۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہ تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ ضیاء سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی، اب اٹھی تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کر جانا اور بات دلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر وقت بھی اور اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کیے بغیر نہیں نکلتی تھی۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری اور نسیان میں بھی ان کو نہیں بھولی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اب ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھی، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ معید اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر میں نہیں ہوتا تھا، سو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں۔ اس کی جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا۔ وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا تھا اور مغرب کے بعد آ جاتا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ورکنگ اسپیس میں 5,000 ماہانہ رینٹ پہ ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پہ کام کرتا ہے۔ اس نے مزید نہیں خریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بدعقل ماں کو سلایا۔ اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین کچن میں سے سامنے اسٹول میں بیٹھا ہے، کونیا کاؤنٹر پہ رکھے وہ موبائل پہ سر جھکائے ہوئے ہے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا اور ماں سامنے نہ ہوتی تو وہ بڑی ڈٹائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نڈر سا تھا اس نوجوان میں، وہ ہلکا سا کھنکاری۔ گڈ مارننگ باس، کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ سنجیدگی سے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ ساری جاب رات کے گارڈ کی ہے، فون کالز کی نہیں۔ ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو۔ خفگی سے کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا، پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ واٹ ایور۔ وہ ہنوز موبائل پہ جھکا تھا۔ کشمالہ کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ مجھے CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس روز کی جب گھر پہ خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی۔ گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اس لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کندھے اچکا کے واپس فون کو دیکھنے لگا۔ سامنے والوں کا CCTV بہت اونچا لگا ہوا تھا، پہلے اس پہ نظر نہیں پڑی، آج دیکھا تو ان سے فوٹیج مل گئی۔ اس نے مگ زور سے کاؤنٹر پہ رکھا اور تیزی سے اس کے قریب آئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیف، مجھے سخت ناپسند ہے کہ کوئی میری پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یہ باتیں تم مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ کیف نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آپ نے کہا تھا کشمالہ بی بی کہ آپ نے مجھے سب بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور درمیان میں کچن آئی لینڈ تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کیف کی نظریں تفتیشی تھیں، غور سے اس کے اندر تک جھانکتی ہوئی۔ یہ ہے وہ جس نے گھر کے باہر خون گرایا تھا۔ اس نے موبائل اسکرین کشمالہ کی طرف پھیری۔ کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکی نے غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پہ اس کے گھر کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ فوٹیج اچھی کوالٹی کی تھی، ڈرائی وے پہ گرا خون صاف نظر آتا تھا۔ کشمالہ کی نظروں نے فوٹیج میں کسی انسان کو تلاش کرنا چاہا، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے، غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ اسکرین کو دیکھا۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ غصے کی جگہ اچنبھے نے لے لی۔ کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ کافی؟ وہ ایک بھاپ اڑاتا کپ لیے میز تک واپس آئے تو ماہی نے چونک کے رخ پھیرا، پھر شکریہ کہتے ہوئے جلدی سے دونوں ہاتھ میں کپ تھام لیا۔ اسے موسم گرما کے باوجود سردی لگ رہی تھی، بس کچھ گرم اپنے اندر اڈیلنا تھا۔ تیزی سے کپ کو لبوں سے لگایا، گرم مایا اس کی زبان جلا گئی۔ اب بتائیے ماں بینا، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ کے گھر کھینچ لائی ہے ماں بینا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھے پوری طرح متوجہ تھے۔ ماہی نے کپ نیچے رکھا، اس کے ٹنٹ لپ کا گلابی نشان کپ کے دہانے پہ لگ گیا تھا۔ وہ انگلی اس نشان پہ پھیرنے لگی۔ 2 الفاظ ہیں لیکن انہیں کہنا بہت مشکل ہے، میں کہہ نہیں سکتی، اس ڈر سے کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ بری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، وہ اب تک بھیگی ہوئی تھی۔ کیسے الفاظ؟ وہ کپ کے دہانے پہ گلائی میں انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ سب 6-7 ماہ قبل شروع ہوا تھا۔ ماہی نے کہنا شروع کیا، میری بہن کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے، اسے لگتا ہے کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باڈی گارڈز ہائر کرتی ہے لیکن اس کا تعاقب کار پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب چہرہ موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، بوندیں اب تڑتڑاتی ہوئی شیشے پہ گر رہی تھی۔ کیا اس نے پولیس سے رابطہ کیا؟ پولیس؟ وہ تن سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ پولیس، باڈی گارڈز کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ماہی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو اس کا تعاقب کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ چند لمحے کے لیے ساری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ کبھی کوئی گھر کا شیشہ توڑ جاتا ہے، کبھی کتابیں ہلا دیتا ہے، کبھی گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی پانی کے۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں پہلا خیال کس چیز کا آتا ہے؟ وہ 2 الفاظ کہنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ اگر وہ کہہ دے گی تو سچ ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک ہی چیز کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر رائد نے ایک افسوس بھری گہری سانس لی۔ سحر الاسود، کالا جادو، اور ماہی کو لگا وہ 2 الفاظ آج امر ہو گئے ہیں۔ وہ 2 الفاظ جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ عبور کرتا نیچے گرا اور سکارف میں جذب ہو گیا۔ یہ ایک سٹوپڈ پرندہ ہے کیف؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بغور کشمالہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پرندہ ڈرائی وے کے اوپر سے اڑتا ہوا گیٹ پہ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے وہاں خون نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے پرندہ زخمی ہو، ایسی صورت میں گیٹ پہ بھی خون ہونا چاہیے تھا، جبکہ گیٹ صاف تھا۔ آپ نے کبھی لاہور میں اس شکل اور سائز کا پرندہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سامنے والوں کے کیمرے کی فوٹیج کسی نے ایڈٹ کر دی ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یا پھر وہ کھنکا رہا، یہ پرندہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ کیف؟ وہ بے یقینی اور فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ کیف نے ایک لمحے کے لیے جواب نہیں دیا۔ بہت سا تھوک نگلا۔ ایسی باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ میں تو ایسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہی میں کہوں، تم تو ماہی کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، اتنے پڑھے لکھے اور پروگریسو ہو کے۔ آپ کی بہن کو لگتا ہے یہ سب جادو جنات وغیرہ ہیں؟ کیف چونکا، مگر انداز سرسری تھا۔ وہ کچن سنک سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی، بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اب منی پلانٹ کی بیلوں سے ڈکی کھڑکی اس کی پشت پہ تھی۔ اس کے ڈھیلے جوڑے سے چند لٹے پرسوچ چہرے کے اطراف میں گر رہی تھی۔ میرے گارڈز اسی وجہ سے جاب چھوڑ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ سب جنات وغیرہ ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ کوئی انسان ہے۔ وہ سادہ انداز میں کہہ رہی تھی، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ میں ان واہموں میں نہیں پڑتی۔ ہاں میں مانتی ہوں جنات ہوتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن جنات کی الگ دنیا ہے، وہ ہماری دنیا میں ایسے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہر پریشانی کو جادو یا نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قسمت لے آتی ہے۔ میرا تعاقب کار انسان ہی ہے۔ اس دن لفٹ میں جس نے مجھ پہ حملہ کیا وہ انسان تھا۔ پھر فرید کا لائٹر کوئی جادوئی چیز نہیں تھا۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بہرحال آپ کیمرے لگ چکے ہیں، دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ کشمالہ ٹیک چھوڑ کے سیدھی ہوئی اور آنکھوں میں شدید برہمی لیے کیف کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دن سے ظہیر مجھے کال کر رہا ہے، اسے کسی اور کام میں میری مدد چاہیے،
لیکن میں اس کی کال نہیں اٹھا رہی، نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ میرا اعتبار کسی شخص سے ایک دفعہ اٹھ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔ آئندہ مجھ سے چھپا کے تم کچھ نہیں کرو گے، ورنہ وہ تمہاری جاب کا آخری دن ہوگا۔ کچھ فیصلے آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہونے کے ناطے میں لے سکتا ہوں۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ اطمینان سے بولا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ فیصلے لو، مگر مجھے بتا کے لو، کلیئر؟ وہ تلخی سے کہہ کے آگے بڑھنے لگی جب اس نے پیچھے سے پکارا، آپ کی بہن کو کس پہ شک ہے؟ کشمالہ کچن کی چوکھٹ پہ ٹھہر گئی اور مڑ کے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہ سب پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو ان جادو وغیرہ کے کاموں کے لیے مشہور ہوگا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے اس شہر کی ایک معروف انٹرپرینور اور ڈیزائنر جو خود کو ایک آرٹسٹ کہتی ہیں۔ وہ تن سے بولی، کبیرہ تائی۔ کیف کے لب بے اختیار گلائے میں سکڑے۔ اوہ، سارے تانے بانے اسی ایک عورت سے جا کے ملتے تھے۔ کھڑکی پہ تڑا تڑ بارش کے قطرے گر رہے تھے، شاید آسمان زاروں کی طرح رو رہا تھا، جانے اس کے کیا غم تھے۔ ماہی سختی سے کپ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی، کپ کے دہانے پہ لگا سرخ نشان اب مندمل ہو چکا تھا۔ کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا میں وہم کر رہی ہوں؟ وہ متذبذب تھی۔ لوگ یقین نہیں کرتے جادو پہ، سب یقین کرتے ہیں جادو پہ ماں بینا، لوگ صرف ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ مگر کیا جادو، اس نے تھوک نگلا، واقعی ہوتا ہے؟ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو واقعی ہوتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جادو ہزاروں برس پہلے ہوتا تھا۔ ہمیں جادو کا آخری ثبوت 1400 سال پہلے کی حدیث سے ملتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے نظروں کا رخ پھیر کے ماہی کو غور سے دیکھا۔ کیا اب بھی جادو ہوتا ہے؟ وہ سانس روک کے جواب کے منتظر تھی۔ 1400 سال پہلے اگر کسی کو خط بھیجنا ہوتا تو اس میں مہینوں لگتے تھے۔ آج کل صرف کاغذی خط ایک دن میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان نے پوسٹ کے نظام میں اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا جادو میں نہیں کی ہوگی؟ وہ چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جادو پتھر کے زمانے کی بات لگتا ہے بظاہر، ہم کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اب جادو کی بات نہ کرو، لیکن وہ بھی تو ہمارے ساتھ 21ویں صدی میں آئے ہیں، ہم ان کو پتھر کے زمانے میں تو نہیں چھوڑ آئے۔ وہ کون؟ شیاطین اور جنات، وہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر کچھ بول نہیں سکی، پھر سر جھکا کے کنپٹی مسلنے لگی، تکان سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی کہ جادو ہوتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے ماں بینا کہ جادو کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اس نے کرنٹ کھا کے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ ریٹ؟ جادو کے ریٹ ہوتے ہیں؟ وہ افسوس سے مسکرائے۔ آج کل کچھ مفت میں ملتا ہے کیا؟ پھر انہوں نے اس کا ٹھنڈا مگ اٹھا لیا اور حال کی جانب دیکھا۔ وہاں اب صرف اکا دکا نوجوان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر رائڈ نے ایک نوجوان کی اشارہ کیا۔ طلاق کروانے کا ریٹ، کسی کا بیبی ان بورن مارنے کا ریٹ، کسی کو بانجھ کرنے کا ریٹ، کسی کا رشتہ نہ ہونے دینا، خاندانوں میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کو اپنے تابع کرنا، ان سب کا الگ الگ ریٹ چل رہا ہے ماں بینا۔ جگہ جگہ جادوگروں نے اپنی دکان لگا رکھی ہے۔ نوجوان قریب آیا تو ڈاکٹر رائڈ اس کو مگ لے جانے اور تازہ کافی لانے کی ہدایت کرنے لگے۔ ماہی نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بھیگی سڑک پہ گوری رنگت والا کپر ایک چھتری تلے ہنستا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بس اسٹاپ کے بینچ تک گئیں۔ وہاں بیٹھی لڑکی اپنے فون سے اپنی سیلفی کھینچ رہی تھی۔ اٹس فنی، وہ تلخی سے مسکرائی جیسے خود پہ ہنسی ہو۔ ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جادو صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ انہوں نے مسکرا کے بات وہیں سے جوڑی۔ حالانکہ جادو ہر ملک میں ہو رہا ہے، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور ساری یورپ میں اتنا جادو پھیلا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جادو صرف ایشیائی کمیونٹی نہیں کرواتی، گورے بھی جادو کرتے اور کرواتے ہیں، بلکہ یورپین پارلیمانی ممبرز جادو کرنے اور کروانے میں مشہور ہیں۔ گوروں نے ہر چیز میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ان کی مشینیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی مصنوعات سب مسلمان ملکوں سے بہتر ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جادو میں ترقی نہیں کی ہوگی؟ وہ بس حق تک ان کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگر ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں، گورے، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ لوگ جادو کو جادو کے نام پہ کر رہے ہیں کھلم کھلا، لیکن مسلمان جادو کو دم اور تعویذ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ 90% جادو دراصل دم درود کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ عورت مولوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری بہو بہت بولتی ہے،
کچھ ایسا کریں کہ وہ میرے سامنے زبان نہ نکالے. جانتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ مولوی اپنے جن سے کہتا ہے کہ اس کی بہو کو کچھ ایسا کرو کہ بولا نہ جائے. جن ایک حادثہ کرواتا ہے اور وہ بہو گونگی ہو جاتی ہے یا وہ کوما میں چلی جاتی ہے. اور اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ساس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ بہو پہ جادو اس نے کروایا ہے. ماہی نے بے اختیار اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا. ان باتوں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا. یعنی یہ عامل بابا وغیرہ واقعی جادو میں ماہر ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی. ہمارے ہاں فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اکثر عامل فراڈ ہوتے ہیں اور پیسے لے کر ڈکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے. جادو یا جادو کی کاٹ کرنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ واقعی اس علم کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ. کیا ہم کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی. یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھی. اسے کچھ دیر خاموشی سے ان باتوں کو جذب کرنا تھا. کیف سے اس گفتگو کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ماں کے ساتھ لیٹ گئی. اس کو آج کل بہت نیند آ رہی تھی. غالباً روزے کا اثر تھا. جانے وہ کتنی دیر سوتی رہی. سورج صبح نیزے پہ چمکنے لگا جب گیٹ پہ رونے دھونے کی آوازیں سنائی دینے لگی. وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کھڑکی تک آئی، مگر پورچ کا منظر دیکھ کے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. کل معید نے نیورولوجسٹ کزن جواد کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ ماں کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، مگر بھلا ہو واٹس ایپ فیملی گروپس کا 4 سدہ مردان اور پشاور تک ماں کی بیماری کی خبر پھیل چکی تھی. ان کے زیادہ تر رشتہ دار KP کے اور اسلام آباد میں رہتے تھے. لاہور میں بہت تھوڑے رشتہ دار تھے جو ان کی دادی کی سائیڈ کے تھے. دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھی. کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کے رشتہ دار تھی. اس صبح اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا. ماں بیمار ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے آنے لگ گئے. یہ کیف کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہ تھا. پورچ میں آتے ہی خواتین رو رو کے کشمالہ سے ملنے لگی. ہائے تمہاری امی اتنی جوان تھیں، ان کی عمر ہی کیا تھی. اگر ماں ہی ہوتی تو 2-4 منہ توڑ جواب اب تک دے چکی ہوتی کہ میری ماں ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کریں. لیکن وہ کشمالہ تھی. اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر ضبط کیا اور باری باری سب سے ملی. ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی. آتے ہی بڑی بوڑھیوں نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. باجی ان کے لیے کیا بناؤں؟ بخت بی نے پریشانی سے پوچھا. شش. کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا. کاؤنٹر کے پاس کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی. اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے وہ غلط تھی. ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا، وہ خوش و خرم نظر آتی ہو، اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہوں، وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے. جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے. ایسے میں بہت کم تھے جو حورِ جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے. اکثریت صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے، کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے، کیا ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے. اور سب سے اہم سوال جس کو جاننے کا تجسس سب کو تھا، وہ کتنے عرصے کی مہمان ہیں. وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ بند کی یہ سوچنے لگی. اسے ان لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی. وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک ایلیٹ ریسٹورینٹ چلاتی تھی. وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے. بگڑے ہوئے ٹین ایجر مسئلے کھڑے کرتے تھے. وہ ریسٹورانٹ کے اندر باہر پینسل ہیلز پہ گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی. وہ کشمالہ تھی. وہ کرائسس مینیجر تھی. قہوہ، سبز قہوہ. اس نے آنکھیں کھولی اور وقت بھی کو ہدایت دی. سبز قہوہ اور بسکٹ. اب جتنے مہمان آئیں گے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی، اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں، گندم والے، کیونکہ ان کو تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بخت بی نے اس حکم پہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا. پورے جہاں کے گھر مہمانوں کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا. اور مالا کیا کہہ رہی تھی؟ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عیادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے. ان رشتہ داروں کو میری ماں نے ساری عمر کھلایا ہی ہے. 4 سدہ سے آئی سوغاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں. ان سب کو معلوم ہے کہ ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گی. ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں حورِ جہاں کا زوال دیکھنا ہے. پھر وہ اپنے کمرے میں آئی. سلیپر اتارے، اپنی لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، اسٹرپس بند کیے اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی. وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی. ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا. وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی. وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی. کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بی کو دوبارہ ہدایت دی. معید کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟
بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں۔ موہت سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہے۔ ماں ہی جب کسی آنٹی کے ساتھ موہت کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی، اف، یہ کب عقل استعمال کرے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی، وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ عزا کی شادی پہ تو حورے آپا کہہ رہی تھیں کہ ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو جانتی تھی، وہ صاف نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً حورے جہاں کے بچوں کو عرصے سے ٹیومر کا علم تھا، بس چھپا رہے تھے۔ اب بات خود ہی نکل آئی تو چھپا نہیں سکے۔ بھائی بیٹا ڈاکٹر ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں کو ٹیومر ہو، اسے علم نہ ہو۔ بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے؟ باتھ روم کیسے جاتی ہیں؟ اگر آپریشن ہوا تو کیا یورین بیگ لگائیں گے؟ ایک عورت کو دوسری عورت کی بے بسی جاننے کا کتنا تجسس تھا۔ کسی عورت کے بال اور اس کا باتھ روم نہ جا سکنا، یہ اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اس کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھی سب خواتین پڑھی لکھی تھیں۔ وہ 4 سدہ مردان سے برسوں سے شفٹ ہو کے ان شہروں میں آ بسی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ 4 سدہ میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں کے مینرز ان سے بہتر ہوں گے، وہ یوں دل نہیں دکھاتے ہوں گے، وہ مریض کے گھر بلا اجازت بنا بتائے نہیں آتے ہوں گے، اور اگر آ گئے تو گھنٹوں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میری نان کو بھی برین میں گلاما تھا، اس کی سرجری ہوئی تھی، سر کاٹ کے ٹیومر نکالا تھا۔ کسی خاتون نے اطلاع دی تو اس کا سانس رک گیا، فوراً سے بولی، پھر؟ ٹیومر تو نکل گیا، لیکن آپریشن کے بعد جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ سسپینس کے لیے توقف کیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کشمالہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومر نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نان کی آنکھیں چلی گئیں۔ اف، اس نے بددخت ثبت کیا۔ کوئی رشتہ داروں کو یہ نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کئی بات پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ اچھا، اپنی ماں کو تو لے کر آؤ، ایک آنٹی نے کوئی تیسری دفعہ کہا۔ وہ سب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، کب حورے جہاں آئے اور کب اس کی حالت کو اپنے ذہنوں میں ریکارڈ کریں اور پھر یہ سارا احوال واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پورے پاکستان میں نشر کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ ماں سے بیماری چھپانا بھی ڈرامہ ہے۔ ماں تو نہیں مل سکتی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماں کی سرجری ہونی، ڈاکٹر نے ان کو سختی سے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے نا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہاں بیٹھی کسی خاتون کی میڈیکل نالج اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اس کے بہانے کا فوری جواب دے سکے۔ اگلے 2-3 دن کئی رشتہ دار آئے اور گئے۔ کشمالہ اسی کرسی پہ بیٹھی ان سے ملے گی، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ماں سے ملاقات سے منع کر دیتی۔ قہوے کے پیالے آتے اور جاتے گئے، سوائے چند ایک مخلص لوگوں کے۔ کوئی مہمان اس سے خوش نہیں گیا، سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ روزہ، مہمان یا ماں کی بار بار کی دیکھ بھال، وہ تھکان سے چور ہو گئی۔ افطار کے بعد کچھ سکون ہوا، اکثر لوگ مل کے جا چکے تھے۔ اس نے ماں کو رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، کیونکہ وہ لوگ جو مل کے جا رہے تھے اور جن کو وہ برملا بتا چکی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری کی خبر نہیں دینی، وہ ملنے سے مایوس ہونے کے بعد افسوس بھرے آڈیو میسیجز ماں کو بھیج رہے تھے۔ آپ کے برین ٹیومر کا سن کے بہت افسوس ہوا۔ کشمالہ کا دماغ گھومنے لگا۔ کتنی دفعہ بتا چکی ہے کہ ماں کو نہیں بتانا، انہیں سرجری سے پہلے دل کا عارضہ نہ پیش آ جائے، مگر نہیں، لوگوں کو حورے جہاں کو ان کا زوال دکھانا تھا۔ اس نے ماں کا فون آف کر کے دراز میں ڈال دیا، نہ وہ فون دیکھیں گی نہ ان کو معلوم ہوگا۔ ڈاکٹر رائڈ نے اٹھ کے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ ماں ہی گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگی۔ نوجوان اس کے لیے تازہ کافی اور پانی کی بوتل لے آیا۔ اس نے تیزی سے ڈھکن گھمایا، کلک کی آواز کے ساتھ ڈھکن کی سیل ٹوٹی۔ بوتل کا منہ ہونٹوں سے لگایا تو اندر تک ٹھنڈ اتر گئی۔ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آپ بتائیں ماں بینا، آپ کو کیسے شک ہوا کہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلک اسکارف والی لڑکی نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لیں۔ خوابوں سے، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے ماں بینا۔ گھر کے کسی ایک فرد کو اچانک سے خواب آنے لگتے ہیں جس میں انہیں اشارہ دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کے ایسے خوابوں پہ 2 طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو جادو کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جادو کو روکنے کا اہتمام مطلب؟ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیں۔
ماہی نے اسکیچ بک ان کے سامنے رکھی اور پھر اس کے صفحے پلٹے۔ اس بچے کی تصویر پہ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر رائڈ نظریں جھکا کے اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ دوبارہ سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ مجھے ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا ہے، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان ہی کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ تو، انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے قدیم داستانوں میں چیلنجنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ، جس کی شیطانی شکل ہے، مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ افطار کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لے آئے اور ڈرامہ لگا دیا۔ وقت بھی جڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچمالا نے کانوں میں ہینڈز فری لگا لی اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج جو چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھی۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اسے فاصلے پہ ویل چیئر پہ بیٹھی نقاہت سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ معید ہمیشہ پڑھائی میں بزی رہتا تھا اور تم اپنے کاموں میں۔ میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کا اتنا بڑا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن ماہی کا عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، معید، عباد اور ماں، میں اس چوکور میں رہتی ہوں، میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی، کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئے تو نمبر دیکھ کے دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تم آ کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو، تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو غنودہ سی آواز میں بولی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو، آئے ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ویل چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس کے اپنے پچھتاوے تھے۔ وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی بھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ 3 دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس نے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کو کہیں ساری سخت باتوں پہ پانی پھر جاتا ہے؟ ماں سو گئی تو وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ معید کے میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا۔ وہ جب بھی معید کا میسیج دیکھتی دل میں وہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر وورا کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھیں۔ چار دیواری کے ساتھ ٹہلتا کیف ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے وہ بار بار گھونٹ پڑتا تھا۔ اسکرین پہ لکھے الفاظ کیف کے سامنے کسی فلم کے منظر کی مانند چل رہے تھے۔ کبیرہ سادان لاہور کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ سادان صاحب ایک لمبا عرصہ انگلینڈ اور جرمنی میں گزارنے کے بعد چند برس قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ کبیرہ بیگم سنگار میز کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی تھی، مخملی بات روب میں ملبوس۔ وہ چہرے پہ نرمی سے کریم مل رہی تھی۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور سرخ نیل پینٹ سے مزین تھے، بوائے کٹ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ پیچھے ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ کبیرہ کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام انایا ہے۔ میک اپ سے ڈھکے چہرے کے ساتھ کبیرہ بیگم باہر لاؤنج میں آئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بلاک ہیلز، خاکی سوٹ، پھر گردن میں پہنی سنہرے رنگ کی مختلف سائز کی 3 زنجیروں کو انگلیوں سے درست کیا، مسکرا کے خود کو داد دی، پھر پلٹی تو سامنے ڈائننگ روم پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے اور ایک گوری سی فربا لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کے کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔
انایا نے کئی برس پہلے انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ جاب نہیں کرتی۔ وہ ایک فوڈ بلاگر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمینسٹ بلاگ بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے۔ اس کی ماں ہر رشتے کو ٹکرانے کی وجہ سے اس کو لٹکائے ہوئے ہے۔ اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے انایا شدید ڈپریسڈ لگتی ہے۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو انایا، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کرو، مگر تم سنتی نہیں ہو۔ نو فیٹ شیمنگ ممی۔ وہ سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پہ لگی رہی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہیں کیونکہ ان کے بقول وہ جیولری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہیں۔ ان کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے جہاں وہ محنت کش عورتوں سے ہینڈ میڈ جیولری بنوا کے مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں۔ یہ لاہور کے ایک بوتیک اسٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا۔ جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے جن کی گردنوں میں قیمتی پتھروں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش، تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی، انہوں نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پہ بیچتی ہیں۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی، ان پہ ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ ان کے امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پہ بنے اپنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی۔ ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی وہ پور سوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی ہی رہی ہے کہ وہ اپنی امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہیں۔ ہینگر اور بیت کمر پہ مارنا عام بات ہے، لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئیں۔ انگلینڈ میں کئی برس پہلے ان کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پیٹے جانے کی شکایت کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے سے بھی نکل آئیں۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر پر سوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا، عزا کی شادی کا منظر، جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ منظر آنکھ کا شہتیر بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے، البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین کے طور پہ ظاہر کرتی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکی ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان۔ کیف نے موبائل اسکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا۔ یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پہ رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بورے لمبے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سبز شکوہ کناں آنکھوں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کی اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی، اسلام آباد کا ایک ریسٹوران چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی، بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیرا تھا۔
وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے میں نظریں جمائے گمسم سے بیٹھی تھی، جہاں ایک خالی سٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسے ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پہ اس نے چہرہ اٹھایا، دروازہ روشن تو کون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا کہ عرصے سے کسی نے اس کے قبضوں میں تیل نہیں ڈالا تھا۔ سنہری تکون لمبی ہو کے چوکھٹ کو چمکانے لگی۔ چوکھٹ میں کیف کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 مگ تھے۔ کافی ہے یا سبز چائے؟ وہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ سبز چائے، لیکن میرے ابا کی ریسیپی کے ساتھ، نہ کہ بخت بھی کا کہوا جو وہ مہمانوں کو پلا رہی ہیں۔ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ کیف نے اس کا مگ اس کے ساتھ میز پہ رکھا اور اپنا مگ لیے اسٹول پہ بیٹھ گیا۔ آپ میں بہت ہمت ہے، میں اتنے مہمانوں کے ساتھ کبھی ڈیل نہ کر سکتا۔ گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے شانے چکا کے کہا۔ وہ روشنی میں بیٹھا تھا اور مالا اندھیرے میں صرف یہ ظاہر کر رہی ہوں کیف، اندر سے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں معلق ہوں، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے۔ روشنی میں بیٹھا نوجوان بولا۔ یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مالا نے آنکھیں بند کی، بہت دیر سے اٹکا آنسو بہہ گیا۔ مگر میں اتنی دعا مانگتی ہوں اٹھتے بیٹھتے، میری دعائیں قبول ہوں گی نا؟ آف کورس قبول ہوں گی، لیکن امید سے مانگا کریں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر دھندلایا ہوا تھا اور اس سنہری دھند کے پاس اسٹول پہ بیٹھا شخص کہہ رہا تھا، آپ فینٹیسی پہ یقین رکھتی ہیں؟ فینٹیسی؟ پلکیں چپکائیں، دھند چھٹی، منظر واضح ہوا۔ کیف نے مگ سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، ہمارا برین حقیقت اور فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں، برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ایک میتھ ہے۔ نہیں، یہ میتھ نہیں ہے، ریسرچز ہیں اس بارے میں۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، ہمارے برین کو حقیقت اور فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیورٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے، مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اسی لیے پیٹر پین کہتا تھا، اچھی باتیں سوچو کیونکہ وہ تمہیں اڑانا سکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کو پہلے یہ تصور کرنا ہوگا۔ کیا تصور کروں؟ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بک شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، بازو سینے پہ باندھ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ یہی کہ جب ماں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کشمالہ نے بھیگی آنکھیں بند کی۔ اس نے ایک تصور بنانا چاہا، وہ پھر سے مسکرائیں گی، ان کی وہ روب دار پرسنالٹی واپس آ جائے گی۔ وہ اب بھولنے لگی ہیں اور اپنی پرسنالٹی کھو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں پہلے جیسی ہو جائیں اور پھر ہم تینوں ماں کے ساتھ موسم سرما میں ایک رضائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے چلغوزے کھائیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ کیا؟ چلغوزہ 6000 روپے کلو مل رہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ اچھا، مونگ پھلیاں کر لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ اس تصور کو بار بار ذہن میں تازہ رکھیں، جو سوچیں گی وہی ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا، تصور پہ یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے۔ کشمالہ نے اس بات میں سار ہلا دیا۔ کیف نے اپنا مگ اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اسے پکار بیٹھی، تم کیا تصور کرتے ہو؟ وہ وہیں ٹھہر گیا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ میں؟ وہ دھیرے سے پلٹا، اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ کہہ کے رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ وہ نیچے جا رہا تھا، پھر اس نے گردن لان کی طرف موڑ دی۔ وہ اب نیچے گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اور گارڈ چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دانستہ طور پہ اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مگ میز پہ رکھ دیا۔ اندر سے کلام جلنے بجھنے لگا۔ کیف کیا سوچنے لگا تھا؟ اسے کیف سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے واپس آئی تو ماں اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی، ان کی طرف کروٹ لے کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی، ذہن سے کیف اور اس کی باتوں کو جھٹک کے وہ اس دن میں واپس چلی گئی۔ وہ ماہی، معید اور ماں کے ساتھ ایک کمبل میں بیٹھی تھی۔ پلنگ کے درمیان میں ایک بڑے پیالے میں چلغوزے رکھے تھے۔ یہ سستے زمانے کی بات تھی۔ معید اور وہ چلغوزے نکال نکال کے کھا رہے تھے، اور ماں جو سویٹر کے اوپر شال اوڑھے بیٹھی تھی بار بار معید کو ٹوک رہی تھی، چھلکے الگ شاپر میں ڈالو، مکس نہ کرو۔ ماہی کے الگ مسئلے تھے۔ ماں، میرے بال اتنے کیوں گر رہے ہیں آج کل؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی روحانسی ہوتی کہ کہہ رہی تھی، اس لیے کہتی ہوں ڈائی نہ کیا کرو اور زیادہ موبائل نہ استعمال کرو۔ ماں کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ موبائل تھا۔ ماں، کیا ہے یار، ایسے ہی میرے بال گرتے رہے تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔
پرے بیوقوف، کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ ماں نے سنجیدگی سے پوچھا تو چونکی۔ اوہ، مطلب جتنے بال گریں میں گنجی نہیں ہوں گی؟ پھر ٹھیک ہے۔ ماں نے موہت کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں ماں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ چھلکے الگ پیالے میں ڈالو۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی۔ وہ اتنی دعا مانگے گی کہ ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے صرف وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرف کروٹ لیے تیرے لب دعا مانگنے لگی، اے شفا دینے والے، شفا دے دے۔ اسے نیند کب آئی اسے علم بھی نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر معید نے اسے جگایا۔ آواز سے ماں بھی اٹھ گئی، چونکہ کشمالہ کو دیکھا اور غنودہ آواز میں بولی، معید نے کھانا کھایا؟ میں دیتی ہوں، آؤ معید۔ باہر آتے ہی معید سارے دن کی روداد سنانے لگا۔ 2 سرجنز کو وہ رپورٹس دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر وورا نے کہا تھا۔ جب تک برین کھلے گا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گلاما ہے یا منجیوما۔ اسکرین پہ دونوں ایک جیسے لگتے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر واصف نصیر سے ملوں، معید سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ امریکن سرجن ہے، کئی سال امریکہ میں نیورو سرجری کی ہے۔ تم نے کلنگ مایو کا نام پڑھا ہوگا، اس سے بھی منسلک رہے ہیں۔ بہت ماہر سرجن ہے، 2 سال قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے آپریٹ کیے ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں اسکین، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک سرجن امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہاں لوگوں کے ناقابل علاج ٹیومرز بھی نکالتا ہے۔ کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا وہ۔ اس نے نام سن کے ذہن میں ان کا خاکہ بھی بنا لیا۔ ایک ادھیڑ عمر سرجن، عاجز، نرم گو، جن کا دل انسانیت کی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی دوپہر جب مالا اور معید ایک لمبے انتظار کے بعد اپنی باری آنے پہ ڈاکٹر واصف کے کلینک میں داخل ہوئے تو وہ بہت پر امید تھی۔ ڈاکٹر واصف یقیناً ان کو تسلی دیں گے، گلاما ہے تو کیا ہوا، وہ اس کو بھی نکال دیں گے۔ ڈاکٹر واصف دراز قد سمارٹ آدمی تھے، بال قلموں سے سفید اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ آدھی آستین کی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے، کوٹ پیچھے لٹکا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کے شناسائی سے بولے، کیسے ہو معید؟ وہ اسے یقیناً پہلے کہیں مل چکے تھے۔ ان کی آواز روبدار اور اونچی تھی، ایسی آواز جو کوسوں دور سے پہچان لی جائے۔ جی، یہ میری سسٹر ہے کشمالہ۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ ساتھ ہی رپورٹس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، لیکن بن جاؤں گی۔ معید کے ہاتھ میں اسکین تھے۔ MRI کی رپورٹ کشمالہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے رپورٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر واصف نے رپورٹ کے لفافے کو ایک نظر دیکھا اور پھر اسے ڈسٹ بن کی طرف اچھال دیا۔ میں نے آج تک کسی ریڈیالوجسٹ کی بنائی ہوئی رپورٹ نہیں پڑھی۔ MRI اسکین دکھاؤ۔ انداز سنجیدہ اور قطعی تھا۔ معید جلدی جلدی اسکین دکھانے لگا۔ وہ البتہ چہرے پہ ناگواری لیے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ ہاؤ ڈوٹ۔ کلینک میں دیوار پہ ایک سفید روشن چوکھٹا لگا تھا۔ ڈاکٹر واصف کچھ دیر کالے ایکس رے جیسے اسکین کو وہاں لگا کے دیکھتے رہے۔ ویڈیوز بھی دیکھی۔ ان سب میں ماں کے برین کو ہر اینگل سے دکھایا گیا تھا۔ بس 2 رنگ تھے، سیاہ اور سفید۔ یہ وہ رنگ تھے جنہیں صرف سرجن پڑھ سکتے تھے۔ معید بہت کچھ انہیں پہلے ہی ای میل کر چکا تھا۔ وہ یہ سب اب دوسری دفعہ دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر وورا کا کہنا ہے کہ یہ گلاما ہے۔ معید نے کھنکار کے بات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر وورا بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر واصف کرسی پہ آ کے بیٹھے اور عام سے انداز میں اطلاع دی، یہ گلاما نہیں ہے، یہ منجیوما ہے۔ ان دونوں کا سانس رک گیا، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ منجیوما وہ ٹیومر تھا جو قابل علاج تھا۔ آر یو شور؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ آف کورس۔ وہ دیوار پہ لگے اسکین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اگر آپ غلط ہوئے تو؟ معید نے میز کے نیچے سے جوتا اس کے پیر پہ مارا۔ ڈاکٹر واصف نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ اخروٹ کھاتی ہو؟ میرا روزہ ہے، کھلا نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور پیچھے کنسول ٹیبل تک گئے۔ وہاں چائے کافی کے لوازمات کے ساتھ جار میں ڈرائی فروٹ رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ثابت اخروٹ نکالا اور واپس کرسی تک آئے۔ یہ تمہارا سر ہے۔ اخروٹ انگوٹھے اور انگلی کے درمیان پکڑ کے اسے دکھایا۔ اخروٹ کا چھلکا تمہاری کھوپڑی ہے، تمہارے سر کی ہڈی۔ پھر انہوں نے 2 انگلیوں کے درمیان اخروٹ دبایا تو چھلکا ٹوٹ گیا۔ وہ کاغذی اخروٹ تھا۔ صفائی سے آدھا چھلکا اللہ کیا کہ گری برقرار رہے۔ بالکل انسانی دماغ کی شکل کے گری اخروٹ میں پوری لگی نظر آ رہی تھی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری اور چھلکے کے درمیان پانی ہوتا ہے جس میں یہ گری تیر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ چھلکا اٹھاؤ۔ اس نے میز پہ رکھا آدھا خالی خول اٹھایا۔ اس کے اندر دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ خالی تھا۔ اس خول کی اندرونی تہ منجی کہلاتی ہے۔ منجی تمہارے برین کے درمیان میں صرف پانی ہے جس میں برین تیر رہا ہے، سمجھ آیا؟
اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کم مغرور لگ رہے تھے۔ اگر اس خول کو کیڑا لگ جائے یعنی ٹیومر تو وہ منجیوما کہلاتا ہے، یعنی منجی کا ٹیومر۔ یہ بڑے ہونے میں کئی سال لیتا ہے اور آہستہ آہستہ گری پہ پریشر ڈالتا ہے اور اسے اس کی جگہ سے سرکانے لگتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں، جیسے یادداشت وغیرہ۔ یعنی منجیوما اصل میں سر کی ہڈی کا ٹیومر ہے، برین کا نہیں، یہی سمجھ لو۔ اور رہا گلاؤما تو انہوں نے دوسری طرف کا چھلکا بھی اتارا۔ اخروٹ کی گول مکمل گری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ گری تمہارا برین ہے۔ اس گری کے اندر بننے والا ٹیومر گلاؤما کہلاتا ہے، کیونکہ وہ برین سیل سے بنتا ہے۔ وہ کسی بیرونی ہڈی یا لیئر کا ٹیومر نہیں ہے، بلکہ برین کے اندر کا ٹیومر ہے۔ اس لیے گلاؤما کا کوئی علاج نہیں ہوتا، نہ اس کی سرجری کا فائدہ ہوتا ہے۔ گلاؤما کو نکالیں گے تو ساتھ برین کا کوئی حصہ بھی کٹ جائے گا، اس سے مریض مفلوج ہو سکتا ہے اور گلاؤما مکمل نہیں نکل سکتا، وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ماں کو منجیوما ہے، اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اصل بات تو برین کھول کے معلوم ہوگی، لیکن میں منجیوما کو پہچانتا ہوں، یہ گلاؤما نہیں ہے۔ ہم اس کو سرجری کر کے نکال لیں گے، تھوڑا سا حصہ ہمیں اندر چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس کو بڑھنے میں 20-25 سال لگیں گے۔ ابھی پچھلے اتوار میں نے ایک 7 سال کے بچے کی یہی سرجری کی ہے۔ وہ معید کو بتانے لگی۔ اس کی ڈیورا کا کچھ حصہ ریموو کیا ہے کہ وہ ٹیومر بن چکا تھا۔ آج وہ ڈسچارج ہو کے ماشاءاللہ گھر چلا گیا ہے۔ پھر ہم کب کروائیں سرجری؟ معید پوری امید ہو گیا، البتہ اس کا دل اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ کل لے آؤ، وہ اسی عام انداز میں بولے۔ کل؟ بلکہ نہیں، کل مجھے ایک شادی پہ جانا ہے، پرسوں سنڈے کو لے آؤ۔ سنڈے ذرا ریلیکس ڈے ہوتا ہے، صبح 9 سے 1 بجے تک میری 2 سرجریز ہیں، ان سے فارغ ہو کے میں تمہاری امی کی سرجری کر لوں گا۔ وہ بولے جا رہے تھے، کشمالہ کو ٹوکنا پڑا۔ کیا ہم کسی ایسے دن سرجری نہیں کروا سکتے جب صرف ماں کی سرجری کریں؟ ڈاکٹر واصف نے صرف ایک نظر اس پہ ڈالی اور واپس معید سے بات کرنے لگے۔ وہ مزید کچھ کہتی، لیکن معید نے اس کے پیر کو اپنے جوتے سے دبایا۔ سنڈے کو انہیں لے آؤ، صبح 6 بجے NPO کروا لینا۔ پچھلی رات ذیابیطس کی دوا نہیں دینی، نہ انسولین لگانی ہے۔ وہ ہدایات دے رہے تھے اور مالا شدید بے آرام تھی۔ کیا تھا یہ آدمی؟ مطلب میری ماں کی سرجری ہے، کوئی مذاق نہیں، آپریشن ٹیبل ہے یا کسائی کی دکان کہ ایک کے بعد ایک جانور آتا جائے گا اور میں کھٹ کھٹ اس کی سرجری کرتا جاؤں گا۔ اس نے باہر نکلتے ہی معید کو کونی سے پکڑ کے روکا۔ معید، ہم اتنی جلدی کیوں سرجری کروا رہے ہیں؟ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، رات تک فیصلہ کریں گے، وہ جلدی کرنی ہے مالا۔ ماں کے برین پہ جتنا پریشر پڑے گا اتنا وہ اپنی اعضاء کھوتی جائیں گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کھوئے ہوئے اعضاء آپریشن کے بعد واپس آ جائیں۔ مگر ڈاکٹرز 2 سرجری سے تھک کے ماں کی سرجری کیسے کریں گے؟ یار وہ نیورو سرجن ہے، اس سے کہیں زیادہ سرجریز ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں کلینک کے باہر پارکنگ ایریا میں کھڑے بحث کر رہے تھے۔ اوپر سے روڈ کتنے ہیں۔ اب تم نان ڈاکٹرز کو یہ بات بری لگے یا اچھی، مگر یاد رکھو سرجن جتنا قابل ہوگا اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ سرجن کی نشانی ہوتا ہے۔ سرجن معید گردن اکڑا کے بولا تھا، مگر اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ ماں کو منجیوما تھا۔ کیا پتا ماں کو گلاؤما ہو اور وہ آپریشن کے پیسوں کے لیے اسے منجیوما بتا رہے ہوں۔ میری بہن، آپریشن کی فیس 8 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 5.5 لاکھ ہسپتال کو جائیں گے، سرجن کو صرف 2-2.5 لاکھ جائے گا۔ ہاں تو 2.5 لاکھ بڑی رقم ہے۔ یہ سامنے آؤڈی دیکھ رہی ہو؟ اس نے ایک سمت میں اشارہ کیا تو مالا مڑ کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ یہ 1.5 کروڑ کی آؤڈی ڈاکٹر واصف کی ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ کار ہو اسے ہمارے 2.5 لاکھ نہیں چاہیے۔ اگر واصف نصیر کہہ رہا ہے کہ یہ منجیوما ہے تو یہ منجیوما ہے۔ پھر ہاتھ کو کھول کے بند کر کے اشارہ کیا، کوئک کوئک، اور وہ آگے بڑھ گیا۔